سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت انسان کا تعلق اپنے بندوں کا رابطہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآنی تعلیمات میں، کلام الہی میں گاہے بگاہے بار بار انسان کے ان رویوں پر تنبیہ کی جاتی ہے اور انسان کو ان راہوں سے روکا جاتا ہے جن کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ گاہے بگاہے انسان کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ المنافقون کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد اور ان سے متعلقہ مصروفیات اور ذمہ داریاں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ تم ان مصروفیات میں مشغول ہو کے اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ اور اسی طرح کا مضمون اللہ نے سورۃ التکاثر میں بھی ذکر کیا، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ اس رویے کو اسلام نے حرص کا نام دیا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں لالچ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور حرص اور لالچ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے انسان کا جی نہیں بھرتا، مزید اور کی خواہش انسان کو لگی رہتی ہے۔ دن رات ہر چیز کے اندر حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور انسان جو ہے وہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے۔ اس کو لالچ کہتے ہیں اور اس کو حرص کا نام دیا جاتا ہے۔ اور حرص اگر ایک جملے، ایک لفظ کے اندر اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے شدت خواہش، کہ انسان کے اندر کسی چیز کی خواہش بہت زیادہ بڑھ جائے، اور کسی چیز کی خواہش میں اور اس کو حاصل کرنے میں انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہ کرے۔ علماء امت نے حرص اور لالچ کی ڈیفینیشن بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا، هو الافراط فی حب المال، مال کی محبت میں اور مال کی خواہش میں ایکسٹریم پہ پہنچ جانا، انتہا اور افراط کو پہنچ جانا، والاستکثار منہ دون ان یکتفی بقدر محدود، اور اس مال کی کثرت کو حاصل کرنے میں انسان جو ہے وہ ہر قدم اٹھانے سے جو ہے وہ گریز نہ کرے، اور اس کے سامنے کسی بھی حدود اور قیود کی کوئی تمیز نہ رہے۔ اس کو حرص اور لالچ کہتے ہیں، کہ کسی بھی قسم کی حدود اور قیود نہیں ہے اس کے پاس۔ نہیں دیکھے گا سامنے باپ ہے، نہیں دیکھے گا بیٹا ہے،
سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، بس اس کی نظر کوانٹٹی پہ ہوگی کہ بس یہ میرے پاس آ جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایک نئی دسیوں کیسز آپ کے سامنے بھی آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ سگی بہن نے سگے بھائی کو قتل کر دیا چند ٹکڑے زمین کی وجہ سے۔ جب یہ انسان کے اندر حرص اور لالچ بڑھ جاتا ہے تو بس اس کی نظر صرف اسی چیز پہ ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میرا خون کا رشتہ ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ بڑا جو ہے وہ محبت کا تعلق ہے، خون کا تعلق ہے۔ اس کی نظر صرف اپنے حرص اور لالچ پہ ہوتی ہے۔ وہ اسی دیکھیں انسان جو ہے وہ جب مال کی محبت میں دت ہو جاتا ہے اور اس کو نشے کسی کیفیت بن جاتی ہے، اور وہ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ أَوَ مِنْ حَلَالٍ أَوَ مِنْ حَرَامٍ، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان جو ہے وہ مال کمانے میں لگا ہوگا اور وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ آیا یہ حلال ذریعے سے ہے یا حرام ذریعے سے ہے، بس اس کو کوانٹٹی مل رہی ہے، مقدار مل رہی ہے، رقم مل رہی ہے تو بس وہ حاصل کرے گا، نہیں دیکھے گا کہ حلال ذریعہ ہے اور نہیں دیکھے گا کہ حرام ذریعہ۔ اس کو جو ہے وہ حرص کہتے ہیں اور اس کو لالچ کہتے ہیں، اور اسلام نے اس حرص کی اور اس لالچ کی بڑے ہی تفصیلی انداز میں جو ہے اس کی مذمت کی ہے اور اس سے مسلمانوں کو بچنے کا کہا ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے حرص کے نقصانات بھی رکھیں گے کہ حرص کس طرح انسان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے اور اس کے ایمان کو کس قدر نیست و نابود کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ حرص کی بنیادی طور پہ دو قسمیں، لالچ کی دو قسمیں، ایک حرص اور لالچ ہے محمود، قابل تعریف، اپریشیٹیبل، جس کی تعریف کی جائے، اچھی حرص ہے، اچھا لالچ، جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہوتا تھا۔ وہ صحابہ کرام آئے رسول اللہ کے پاس، بڑی مشہور حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ذہب اہل الدثور بالاجور، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر لوگ، مالدار لوگ اجر میں بڑھ گئے، ہم سے نیکیوں میں بڑھ گئے اور ہم تو پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے بڑھ گئے؟ کہا ان کے پاس مال ہے، ہم تو روزے، نمازیں، اذکار اور دیگر اعمال ان کے ہی طرح کرتے ہیں، لیکن فرق رہ جاتا ہے کہ ان کے پاس مال ہے اور وہ مالی باتیں بھی کرتے ہیں اور ہم وہاں پہ محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی نسخہ بتائیے کہ ہم بھی اجر میں ان کے برابر ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کے، اور وہاں پہ نبی کریم نے کوئی بزنس یا کاروباری نسخہ نہیں بتایا، اور میں جہاں تک میرا ناقص ترین علم ہے، آپ پوری ذخیرہ احادیث جتنی میں نے پڑھی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہوں گی، کوئی ایک حدیث جس میں آ کے کسی صحابی نے رسول اللہ سے بزنس کا نسخہ پوچھا ہو، کاروبار کا نسخہ پوچھا ہو، جب بھی پوچھتے ہیں آگے یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا اللہ مجھے کوئی ایسا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے نجات مل جائے۔ ان کا مطمع نظر یہ کی چیز ہوتی تھی۔ یہ ہے حرص محمود، قابل تعریف حرص، اس کی جو ہے وہ اس کی تعریف کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا تھا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں سب سے زیادہ حریص ہیں کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی جنت کا مہمان اور مستحق بن جائے۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں بھی ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس
کوشش میں اور اس حرص میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہوں، آپ پر ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، وہ پیغام کو پہنچانا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جو ہے وہ اسی بات کی طرف توجہ دلائی۔ سورہ مطففین میں اللہ نے جنتیوں کے انعام ذکر کیے نا، تو اینڈ پہ اللہ نے بڑی خوبصورت جملہ بولا، فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس چیز میں مقابلہ کرنے والے اس چیز میں مقابلہ بازی کریں، کہ اس چیز میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں۔ اس کو کہتے ہیں حرص محمود، جس کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو ایک پریکٹیکل کروانے کے لیے نا اسے کہا جاؤ دیکھ آؤ مسجد میں پہلی صف میں کون کون بیٹھا ہے۔ کہا جی کیوں، کیا ہوا؟ کہا جاؤ دیکھ کے آؤ، جو آج پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں جنت میں بھی پہلی صفوں میں ہوں گے۔ جن کے اندر اس طرح کی حرص اور اس طرح کی طمع پیدا ہو جائے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور صحابہ کی زندگی کا واحد مطمع نظر یہی تھا، صحابہ کی زندگی کا اصول اور زندگی کا مقصد بھی انہوں نے اسی کو بنایا ہوا تھا، اور یہ حرص جو ہے وہ قابل تعریف اور یہ ہونی چاہیے۔ دوسری حرص اور دوسرا دیکھیں، حرص بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ جس چیز کی حرص رکھی جا رہی ہے۔ اگر وہ چیز اچھی ہے تو حرص بھی اچھی ہوگی، اگر وہ چیز بری ہے تو حرص بھی بری ہوگی۔ اسی لیے ایک مذموم حرص وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال الحرام کی تمیز کو چھوڑ کے اور اللہ رب العزت کے سے تعلق کو توڑ کے انسان دنیاوی دولت اور مال کی طرف بڑھ جائے، یہ مذموم ترین حرص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، آدم کے بیٹے کو ایک وادی سونے کی، فیلڈ ود گولڈ، سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے نا، وادی کسے کہتے ہیں؟ بٹوین ٹو اماؤنٹس، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ کہا یہ ساری سونے کی گولڈ سے بھر کے ایک آدم کے بیٹے کو دے دی جائے، احب ان یکون لہ وادیان، کہے گا نہیں ایک اور ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر دوسری مل جائے گا نہیں ایک اور ہونی چاہیے، ایک اور ہونی چاہیے۔ فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کی یہ خواہش اور اس کا یہ حرص اور لالچ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، پوری دنیا کی دولت مل کے انسان کا منہ نہیں بھر سکتی، کیونکہ قبر میں جائے گا اس کے اوپر مٹی ڈلے گی تبھی خواہشیں ختم ہوگی۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا کوزۂ چشم حریسان پر نشد تا صدف پانے نشد پر در نشد، فارسی کا شعر ہے، بڑی کمال کی بات اس نے کی۔ اس نے کہا کوزۂ چشم حریسان پر نشد، یہ جو حریص اور لالچی انسان ہوتا ہے نا، اس کی آنکھ کبھی نہیں بھرتی، اس کی آنکھ کبھی سیر نہیں ہوتی۔ تا صدف کانے نشد پر در نشد، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، لکھاری لکھتے ہیں کہ وہ جو سپی ہوتی ہے، ایک شبنم کا قطرہ اس کے اندر گرتا ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے اور سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے اور پھر موتی بنتا ہے، اور موتی پھر مارکیٹ میں آ کے بکتا ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر سپی اپنا منہ کھولی رکھے اور ایک شبنم کا قطرہ، دوسرا، تیسرا، وہ اور لینے کی جو ہے خواہش میں شبنم کے قطرے گرتے جائیں تو وہ پھر سپی ٹوٹ جایا کرتی ہے، کبھی وہ موتی نہیں بنتا۔ موتی تب بنتا ہے جب وہ قناعت کر کے ایک ہی قطرے کے بعد اپنا منہ بند کر کے سمندر کی تہہ میں چلی جائے۔ بڑی خوبصورت اور جامع بات کہی۔ اور بچپن سے ہم پرائمری میں ہوتے تھے نا، تو اردو انگلش میں جو ہے ہمیں سٹوریاں وہ دیتے تھے جناب، اور اس کے جو ہے وہ اخلاقی سبق اینڈ پہ ہوتا تھا لالچ بری بلا ہے، اور انگلش میں ہم پڑھتے تھے گریڈ از ایول، اور یہ گریڈ از ایول، یہ لالچ بری بلا ہوتی ہے، اور وہ کہانیاں بھی خوبصورت ہوتی تھیں۔ اور ایک بندے کو جو ہے وہ مرغی ملی جو سونے کے انڈے دیتی تھی، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، وہ گیا وہ سونے کے انڈے جو ہے وہ اس کو ملتے تھے۔ ایک دن آیا کاش
یہ اس کے اندر لگتا وہ سٹور ہے کافی انڈے، اس نے اس کو ذبح کیا تاکہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں حاصل کر لوں، وہ مرغی تو ذبح ہو گئی، اس کو ایک ہی انڈا ملا اور محروم ہو گیا۔ اور ایک اس طرح کی کہانیاں اور بھی سننے کو ہمیں ملتی تھی، پڑھنے کو۔ ایک ڈوگی ہے، وہ قصاب کی دکان پہ گیا، گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کے بعد جب وہ سمندر کے کنارے، نہر کے کنارے جا کے کھڑا ہوا کھانے لگا، اس کو اپنا عکس جو ہے وہ پانی کے اندر نظر آیا اور اس کو یوں لگا جیسے کوئی میرے طرح کا اور ڈوگی ہے جو گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں لے کے کھڑا ہے۔ اس نے کہا اس سے میں چھین لیتا ہوں۔ اس نے جو ہے وہ آواز نکالنے کے لیے جب منہ کھولا تو اپنا گوشت کا ٹکڑا سمندر میں گرا بیٹھا۔ اس لیے جو لالچ ہوتا ہے انسان کے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس لیے یہ لالچ اور یہ حرص جو ہے انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم، انسان بوڑھا ہوتا رہتا، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں ہمیشہ جوان رہتی۔ کون سی دو خواہشیں؟ فرمایا الحرص علی المال والحرص علی العمر، ایک مال کی حرص، مال کی خواہش اور ایک لمبی عمر کی خواہش۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن کسی کا مرنے کو جی نہیں چاہتا، چاہے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو لیکن مرنے کو جی نہیں چاہے گا، اور چاہے گا مال ملے۔ بڑی جامع بات کی رسول اللہ نے کہا انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ 2 خواہشیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ ہر دم دل میں جوان ہی رہتی۔ اس لیے یہ دوسری قسم کی جو حرص تھی، حرص مذموم، اس کی جو ہے وہ اسلام نے مذمت کی ہے۔ اور اگر اس حرص کو ختم کرنا ہو تو انسان کو مال کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ جو بندہ مال کی حقیقت سمجھ لیتا ہے وہ انسان حرص سے حد المقدور بچ جاتا ہے۔ مال کی حقیقت 2 چیزیں یہ سمجھ لیجیے۔ پہلی چیز، سارا مال انسان نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے، ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے، یہ پہلی حقیقت۔ آپ کا جو ہے وہ بڑا قریبی ٹیلر ہو اور بڑا قریبی آپ کا دردی ہو، بڑا پکا یار اور دوست ہو، کبھی بھی آپ کے کفن میں جیب اور پاکٹ نہیں لگائے گا۔ کہ لگائے گا؟ نہیں، اصول ہی نہیں ہے۔ قبر میں جانا تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے، کچھ نہیں ساتھ لے کے جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلموا انه ليس منكم من احد الا مال وارثي احب اليه من ماله۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے۔ اپنے وارثوں کے مال، اپنے مال سے اس کو محبت نہیں ہوتی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال سے تو محبت ہوتی ہے، وارثوں کے مال کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان سے کون سی محبت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک ما قدمت ومالک ما اخرت، تیرا مال تو وہ جو تم نے استعمال کر لیا، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، آخرت کے لیے صدقہ کر لیا، یہ تمہارا مال ہے۔ اور جو تمہارے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہاری آج آنکھ بند ہوئی، تمہارے وارث جو ہیں وہ بٹورا کرنے بیٹھ جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ بحثیں شروع ہو جائیں گی کہ ابا جان کی گھڑی کس کو ملے گی، ابا جان کے کپڑے کس کو ملیں گے، اماں کے کڑے کس کو ملیں گے، وہاں تو تقسیمیں شروع ہو جائیں گی۔ تیرا بھی میت جو پڑی ہوئی ہوگی، تیرا مال تو نہ ہوا، اس لیے تو اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے، وہ تیرا نہیں تیرے وارثوں کا ہے۔ تو یہ پہلی حقیقت مال کی سمجھیے۔ یہ انسان جو ہے وہ اس بات پہ توجہ رکھے کہ انسان آخر جو ہے وہ آج آنکھ بند ہوئی ایک پائی بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا تو خالی آ جائے گا، وہ اعمال اپنے ساتھ لے کے جائے گا جو دنیا میں کرتا رہا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات اور بڑی بھیانک بات ہے، مال کی حقیقت میں دوسری بات نوٹ کیجئے گا اور بڑی بھیانک اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی، وہ یہ ہے کہ آپ کا مال آپ کے وارث کھا رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد، لیکن اس سارے مال کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 وفي روایت حتى يسأل عن 5۔ آدم کا بیٹا قیامت کو جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہل سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لیتا، اور ان میں سے 2 سوال یہ ہوں گے وعن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا تھا، اتنا سارا مال یہ تو دنیا سے جا چکا، قبر کی مٹی تلے دبا ہوا، اس کے وارث اس کا مال کھا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اور یہ حساب دے رہا ہے کہ اتنا سارا مال تو نے کہاں سے کمایا، وَمِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، اور کمانے کے بعد کہاں کہاں صرف کیا، کہاں کہاں لگایا۔ مسلمانوں یہ 2 حقیقتیں مال کی ریالٹی جس بندے کی نظر میں ہو کبھی بھی حریص و لالچی نہیں ہوتا۔
اس لیے ان دو حقیقتوں کو سمجھ لیجیے۔ اس کی اگلی بات یہ ہے، ابن جوزی کی بات یہاں نہ کوٹ کروں تو مزہ نہیں آتا خطبے کا۔ انہوں نے کہا تھا حرص انسان کے دل میں پیدا کیسے ہوتی ہے۔ 3 وجوہات انہوں نے بیان کی کہ شیطان چور دروازے اس نے کون سے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کے دل میں حرص کو ڈالتا ہے۔ اس نے کہا پہلی بات من جہتی کسبہا، یہ چور دروازہ انسان شیطان کا پہلا جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں حرص اور لالچ اور طمع ڈالتا ہے، وہ یہ ہے اس کی کمائی کے ذریعے سے۔ انسان کو کمانے کے ایسے ایسے ذرائع دکھائے گا جو کہ حرام ذرائع، کبھی سود کھا رہا ہوگا، کبھی رشوت کھا رہا ہوگا، کبھی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوتا۔ یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی سمجھ نہیں آتی، ساتھ والا ہمسایہ مر رہا ہے، اس کو میڈیسن چاہیے اور یہ سٹور کر رہا ہے، نہیں مناسب موقع آئے گا پھر میں بیچوں گا۔ رسول اللہ نے اتنی مذمت کی ایسے شخص کی جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کبھی ذخیرہ اندوزی کے چکر میں اور کبھی ڈنڈی مارنے کے چکر میں، کبھی فراڈ کرنے کے چکر میں۔ من جہتی کسبہا، کمانے کی طرف سے، کمائی کی طرف سے شیطان جو ہے انسان کے دل میں حرص ڈالتا ہے، یعنی اس کو ایسے ایسے ذرائع دکھائے گا، ایسے ایسے یعنی پلاننگ اس کے دل میں ڈالے گا کمانے کے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے، جو انسان کو حرص اور لالچ و طمع میں مزید بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے لکھا من جہت البخل، دوسرا چور دروازہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان کے دل میں حرص ڈالتا ہے، وہ یہ ہے بخل اور کنجوسی۔ پتہ سب کو ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جان بوجھ کے کھلوا رہا ہوگا۔ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، آپ کیوں سیونگ اکاؤنٹ کھلا رہے ہیں؟ پتہ سب کو ہے درست نہیں، لیکن جان بوجھ کے کھلوا رہا ہوگا۔ اور پھر پتہ نا بینک والوں نے ایک تاریخ رکھی ہوئی ہے، ہر سال زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے ہیں، اس سے پہلے جا کے نکال لے گا، چاہے جو تب تاریخ گزر جائے گی پھر جا کے ڈپازٹ کر دے گا۔ یہ ہیلے بازیاں کس لیے؟ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ اور یہ بھی کچھ ہیلے بازیاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، بڑے بڑے ہوشیار لوگ دیکھے ہیں، اس کے پاس 20-25 تولے سونا گھر میں موجود ہے، اور پتہ نہ اب سال ہو گیا، نصاب کو پہنچ چکا ہوں، اب زکوٰۃ دینی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ بچی جو ابھی 5 ماہ کی ہے، وہ بچی جو ابھی 10 سال کی ہے، جس کی شادی کی ابھی اس کو توجہ ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوگا اتنے تولے میں اس کو دیتا ہوں، اتنے اس کو دیتا ہوں، اتنے اس کو دیتا ہوں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ یہ مسلمانوں کا ہے من جہت البخل، بخل اور کنجوسی کے۔ اور کئی پھر ایسے کٹ فیٹ نکالتے ہیں۔ کٹ فیٹ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر کسی فیکٹری کی طرف سے کسی بیوہ کو یا کسی یتیم کو کچھ دینے کو انہوں نے طے کیا نا ہم نے دینا ہے، تو اگر کسی مہینے جو ہے پروفٹ میں تھوڑی کمی آ جائے نا تو کہتے ہیں جی آپ اس دفعہ معذرت چاہتے ہیں، اس دفعہ ہم نہیں دے سکتے۔ ذرا سا لاس ہو جائے نا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا۔ ابوبکر صدیق کا اسوہ تمہارے سامنے ہے، جب مصطح بن اساسہ کا خرچہ بند کیا تو اللہ تعالیٰ کیسے بولے تھے؟ کہا ابوبکر تم نہیں چاہتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بلا۔ ابوبکر کہنے لگے کیوں نہیں؟ کہا آج کے بعد میری زندگی کے آخری دم تک مصطح کا خرچہ کبھی بند نہیں کروں گا۔ وہ قصہ آپ کے سامنے۔ اس لیے جب کہا جائے نا زکوٰۃ دیں، کہتے ہیں لو کمائیں ہم اور کھائیں یہ لوگ، جس طرح قرآن میں اللہ نے سورہ یاسین میں کوڈ کیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں؟ ہم نے پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیے، اللہ کھلائے ان کو۔ تو یہ امام ابن جوزی نے دوسرا چور دروازہ بیان کیا۔ جب بخل اور کنجوسی آتی ہے تو پھر یہ مال کو سمیٹ کے رکھے گا اور حرص اور لالچ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تیسرا اور آخری انہوں نے بیان کیا من حیث التکثیر بالمال، مال کی کثرت میں، جب کسی بندے کو اللہ نے مال کی کثرت دے دی، فراوانی نعمت ہو گئی اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہاریں کر دی، برکات کے دروازے کھول دیے، تو پھر یہ اچھل کر پھر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ مجھ پہ راضی ہے تبھی تو اتنا مال دیا ہوا ہے۔ اتنا مال تو قارون کے پاس بھی تھا، اس کے بارے میں کیا کہو؟ مال کی کثرت سے اچھلتا ہے، مال کی کثرت سے کودتا ہے۔ کہا ایسی بات نہیں ہے، مال کی فراوانی کبھی بھی نعمت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ بعض لوگوں کو دے کے آزماتے ہیں اور بعض لوگوں سے چھین کے آزماتے ہیں۔ اس لیے کہا من لم یعرف نعمت اللہ علیہ،
الا فی مطعمہ ومشربہ. ابو درداء کہتے ہیں جو مال کی فراوانی سے یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ اس پہ بڑا راضی ہے، فرمایا فقد قل علمہ وحضر عذابہ، اس کا علم اور اس کی سمجھ کم ہو گئی ہے اور اس کا عذاب قریب آ چکا ہے. اس لیے یہ بڑی بنیادی اور تجربے والی باتیں ہیں جو علماء سلف جو ہے ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد جو اگلی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حرص کے نقصانات کیا ہیں اور حرص کی کون کون سے برے نتائج جو انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں. سب سے پہلی بات، حریص اور لالچی آدمی، لالچی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے پہلے نمبر پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتربت الساعۃ ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من اللہ الا بعدا. نبی کریم نے فرمایا لوگوں قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ جو ہیں وہ حرص میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا جتنا حرص میں بڑھتا جائے گا، جتنا لالچ اس کے دل میں بڑھتا جائے گا، اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا. اور یہ حقیقت آپ کے سامنے کہ شاپ کھول کے بیٹھے اتنی دیر بھی بند نہیں کرے گا کہیں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر بھی بند نہیں کرے گا کہ چلو 10 منٹ لگتے ہیں نماز ہی پڑھ رہا ہوں. اس کو یہ حرص ہوگی 4 گاہک نہ نکل جائے. یہ جتنا حریص ہوگا، جتنا لالچ اس کے دل میں بڑھے گا، اتنا وہ اللہ سے دور ہوگا. یہ حقیقت ہے. دوسرے نمبر پہ اور دوسرا نقصان یہ ہے حرص کا، لالچ کا، جتنی حرص بڑھے گی نا، جتنا لالچ بڑھے گا، انسان کی فکریں، پریشانیاں، ٹینشنیں اور غم بھی اتنے ہی بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے ضمن میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل الحموم ہما واحدا ہم المعاد، جس نے اپنا ایک ہی غم بنا لیا، آخرت کا غم. کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ اس کو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، آج اگر دنیا سے چل بستا ہوں ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے، تو کیا بنے گا؟ کیا جواب دوں گا؟ آج اگر دنیا سے جاتا ہوں تو میرا شمار کن لوگوں میں؟ اصحاب الیمین میں ہوگا، اصحاب الشمال میں. وہ ایک ہی جو ہے وہ غم میں سوچ رہا ہوتا ہے اور فکر میں لگا ہوتا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا اس نے آخرت کو اپنا غم بنا لیا. کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ دنیا کے سارے غم جو اس کے ہیں اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا ومن تشعبت بہ الہموم فی احوال الدنیا، اور جو شخص دنیا کے غموں میں لگا رہا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، 10 دن ہو گئے بیچارے نے مسجد کا رخ نہیں کیا، مہینہ ہو گیا قرآن کے اوپر گرد و غبار گھر میں پڑی جو ہے وہ پڑ گئی، لیکن اس نے قرآن کو کھولا تک نہیں ہے. اس نے جو دنیا کے غموں کو اپنا غم بنا لیا. لم یبال اللہ، بڑے سخت الفاظ، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جہاں مرضی جائے اور جدھر مرضی ہلاک ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے انسان جتنا حریص اور لالچی ہو اتنے غم بھی بڑھیں گے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا، دنیا کے غموں میں لگا رہا، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے. اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے، معاملات فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے. اس کو سمجھ نہیں آتی میں کرنا کیا ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کے فقر کو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہر وقت فقر غریبی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈر لگا رہتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور اس کو دنیا میں حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس کا اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اور اس کے اپوزٹ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةَ نِيَّتُهُ، جس کی نیت آخرت بن گئی، جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے تمام معاملات کو منظم اور مرتب اور مہذب کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں. وجعل غناہ فی قلبہ، اور اللہ اس کے دل میں غنا، اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے چاہے پلے کچھ بھی نہ ہو. فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ، اللہ دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اس طرح صحابہ کی زندگی میں دسیوں مثالیں ملتی، ان کے اندر جو ایمان تھا وہ ہمارے اندر کہاں. اس لیے یہ حدیثیں، یہ آیتیں آپ صحابہ کی زندگی میں جو ہے وہ
جو ہے نوٹ کریں اور دیکھیں تو آپ کو من وعن ملیں گی۔ اس لیے ابراہیم بن ادہم کہا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات کہی، کہا قلت الحرص والطمع تورث الصدق والورع، جس کے اندر حرص کم ہوتی ہے، طمع کم ہوتی ہے، اس کے اندر تقوی اور سچائی اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اور جس کے اندر حرص بڑھ جاتی ہے اس کے اندر جھوٹ اور غم کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں نا بزنس منڈی میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، تو جھوٹ بول بول کے جو ہے وہ اپنا مال بیچ رہا ہوگا، کیونکہ حرص ہوتی ہے نا۔ اس لیے تیسرے نمبر پہ حرص سے مال کی برکت ختم ہو جاتی، مال کے اندر جو اصل تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتا، اللہ بندے کو آزماتے ہیں اس مال کے ذریعے سے جو اس کو دیا ہوا ہے۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ فیہ، جب انسان اتنے پہ راضی ہو جائے جتنا اللہ نے دیا ہے، اللہ اور برکتیں ڈال دیتے ہیں اور وسعتیں کر دیتے ہیں۔ ومن لم یرضى لم یبارک لہ فیہ، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا ہے، ابھی اور چاہیے، ابھی اور چاہیے، ابھی، حالانکہ ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ قسمیں یہ چند ہم اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا، اتنے پاک باز لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس اللہ نے سب کچھ دیا، مجھے کیا ضرورت ہے اب اور کمانے کی۔ اس طرح کے الفاظ بھی ان کی زبان سے نکل کہ اللہ کی رضا میں وہ راضی ہیں، لیکن ایک انسان پریشان ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہیں لیکن اس کی آمدنی کم ہے، وہ تگ و دو میں رہتا ہے، ساتھ میں اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے، تو دیٹس گڈ، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایک انسان کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، یہ مذموم چیز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اصل اصول اسلام نے ہمیں دیا، جب انسان حرص اور لالچ میں بڑھتا ہے تو علم اس سے اٹھ جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، کہا من ارباب العلم، بتائیے کہ ارباب عقل و دانش، ارباب علم کون لوگ ہیں، جن کے اندر علم اللہ نے جن کو پختہ علم دیا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یعملون بہ، وہ لوگ جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں، وہی ارباب علم و دانش ہوا کرتے ہیں۔ اور اگلا سوال کیا، فما اذهب العلم عن قلوب العلماء، علماء کے دلوں سے علم کون سی چیز نکالتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا الطمع وشرہ النفس، جب انسان کے دل میں طمع اور لالچ آ جائے تو اللہ نے سب کچھ علم دیا ہوا بھی چھین لیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخری گزارش اور چند باتیں، تمام گناہوں کی بنیاد، تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی اور معصیتوں کی بنیاد یہ حرص اور لالچ ہے۔ ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا الحرص اصول الخطایا کلھا ثلاثہ، اس نے کہا کہ گناہوں کی، خطاؤں کی، تمام کی تمام معصیتوں کی بنیاد صرف 3 گناہ ہیں۔ پہلا گناہ الکبر، تکبر، وہی تکبر جس نے شیطان کو راندہ درگاہ الہی کیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا الحرص، لالچ، وہی حرص، معذرت کے ساتھ جملہ سخت نہ ہو جائے، یہی حرص اور لالچ تھا جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا۔ جب شیطان نے آ کے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں آپ کو بتاؤں نا آپ فرشتے بن جائیں گے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس کی بہکاوے میں آ کے پھل کھا بیٹھے اور جب جنت سے محروم ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ ابن قیم نے کہا اب فرماتے ہیں الحسد، یہ تیسرا گناہ حسد ہے جس کی وجہ سے سب سے پہلا قتل ہوا تھا۔ معصیتوں اور گناہوں کی جو بنیاد رکھی گئی تھی اور جو آغاز ہوا تھا وہ ان 3 گناہوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے اسلام نے جو ہے وہ جو اصول دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم لیفسد لها من حرص المرء علی المال، 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریور میں چھوڑا جائے وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا اگر کسی انسان کے دل میں مال کی حرص اور عہدے کی شہوت جس کے دل میں آ جائے، جتنا اس کے ایمان کا اور اس کی روحانیت کا نقصان یہ 2 حرص اور لالچ کریں گے، اتنا 2 بھوکے بھیڑیے ریوڑ کا بھی نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کہتے ہیں تمہیں جو ہے وہ یہ کثرت کی حرص نے اور لالچ نے تمہیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی خواہش میں اور اس کی دلچسپی میں اتنا گم ہو جائے، اتنا دت ہو جائے کہ انسان اصل مقصد سے روگردانی کر بیٹھے۔
حرص کا علاج کیا ہے؟ آخری بات، اسلام نے جو بڑی خوبصورت بات کی، کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. یہ بڑا جامع اصول. کہا دنیاوی امور میں، دنیاوی مال میں اس کی طرف دیکھا کرو جو تم سے نیچا ہے، اس کی طرف نہ دیکھو جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہوا ہے، وگرنہ ایسا تو تم ناشکری کرنے لگ جاؤ. ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے، ایک انسان رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے آج میرا دل کر رہا تھا فلاں ہوٹل میں مجھے کھانا کھانا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا، اور وہ اچھل رہا ہوتا ہے، بچوں کی طرح ضد کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کئی ایسے لوگ ہیں بیچاروں کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا. اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس پہ قناعت اختیار کرو. اسلام نے کہا کہ اس کو دیکھو جو تم سے نیچا ہے، اس کو نہ دیکھو جو تم سے بلند ہے. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ جامع اصول ہے، اس سے تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی نہ شکری نہیں کرو گے بلکہ شکر ہی کرو گے. اور ایک انسان رو رہا ہوتا کہ میرے پاس جوتی نہیں ہے، ایک طرف سے گزرا انسان کے پاس پاؤں بھی نہیں تھے تو رونے لگ گئے، یا اللہ شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہے نا. اس لیے دوسری بات یہ اصول سمجھ لیجئے، لم تموت نفس حتی تستکمل رزقها. میں اپنے آپ کو یہ بات سمجھاؤں، آپ یہ بات سمجھائیں، جب تک میرا آخری لقمہ باقی ہے اور میرے پانی کا آخری گھونٹ دنیا میں باقی ہے، کبھی بھی ملک الموت میری روح کو قبض نہیں کر سکتا. وہ تب بھی آگے قبض کرے گا جب میرا دانہ پانی بند ہو جائے گا. اس لیے انسان کو حرص کرنی ہی نہیں چاہیے. تیسری بات، اگر حرص اور لالچ زیادہ آئے تو اپنے رول ماڈل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم نے 3 دن مسلسل تک کبھی بھی روٹی کے ساتھ اپنا پیٹ نہیں بھرا. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، وہ جو گھی کے اندر جس کو آپ پراٹھا بولتے ہیں، آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی نہیں کھایا تھا. حالات ہی ایسے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ سے دعا جو ہے وہ کرتے تھے، ان کو ملنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے قناعت و صبر اختیار کیا. رسول اللہ کی زندگی دیکھی. عائشہ فرماتی ہیں ہمیں مہینوں تک جو ہے وہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. مومنوں کی ماں پھر کیا کھاتے تھے؟ کہا پانی اور کھجورے ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ رسول اللہ کی زندگی دیکھی. اور آخری بات اور علاج یہ ہے جو رسول اللہ نے دعا سکھائی، وہ کثرت سے پڑھا کریں اگر حرص اور لالچ سے بچنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہیں دیتا. ومن قلب لا یخشع. میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے جس کے اندر تیرے ڈر اور خشیت نہ ہو. اور فرمایا ومن دعاء لا يستجاب له. اور میں ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ہے وہ جو قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا ومن نفس لا تشبع. میں ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، جو اور کی فکر میں لگا رہتا ہے. مسلمانوں، یہ حرص اور لالچ کے بارے میں اسلامی کانسیپٹ تھا جو آپ کے سامنے رکھا. جو میں نے حق بیان کیا، جو سچ بیان کیا، جو حقیقت بیان کی، وہ اللہ کی طرف سے تھی، آج بھی ہے، کل بھی تھی، ہمیشہ رہے گی. اور جو مجھ سے بھول چوک ہو گئی وہ میری طرف سے تھی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دو چھوٹے سے مختصر اعلان آپ کے سامنے رکھنے تھے. پہلا اعلان یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ کافی دیر سے اس بات کی طرف توجہ دلا رہی تھی کہ ہمارا جو عشاء کی نماز کے بعد کا درس تھا وہ تو دوبارہ شروع ہونا چاہیے. آپ میں سے جو لوگ شریک ہوتے تھے وہ جانتے ہیں بڑا ان ڈیٹیل درس ہوتا تھا. انشاءاللہ ہم منڈے سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ہم جب درس شروع ہوگا تو اسی میں ہم جو ہے وہ ساری جو ہے وہ تفصیلات بتائیں گے. ارادہ یہ تھا کہ ابھی تفصیلات بتاتا تاکہ لوگ جو زیادہ ہیں ان کے اندر اہمیت پیدا ہوتی ہے اس درس کی، لیکن وقت کی قلت ہے. منڈے سے انشاءاللہ العزیز جو آ رہا ہے اس کو ہم عشاء کی نماز کے بعد، ہماری عشاء کی نماز کا ٹائم آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ درس ہوگا. وہ ہمارا درس جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ کا، اور منڈے سے لے کے تھرسڈے تک 4 دن ہے یہ درس ہوگا. کیونکہ میرے اپنے بھی کچھ یونیورسٹی کے اور دیگر علوم کی مصروفیات ہیں، پورا ہفتہ ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ پہلے تو پورا ہفتہ ہوتا تھا، اب صرف 4 دن ہوگا ہفتے میں درس انشاءاللہ العزیز. دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جو موسم کی شدت ہے، اور پاکستان کے کئی ایسے علاقوں کو بھی آپ جانتے ہیں جہاں پانی کی شدت سے کمی اور جانور مر رہے ہیں، اور یہاں بھی گرمی کی اتنی شدت، زمین مردہ ہو چکی ہے، تمام جو ہے مخلوقات پریشان ہیں.
تو ایسے میں جو اسلام نے ہمیں نصیحت کی ہے وہ یہ ہے استسقا، اللہ سے پانی طلب کرنا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اس کے لیے رسول اللہ نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز استسقا۔ ہم انشاءاللہ العزیز ہفتے والے دن عصر کی نماز کے فوراً بعد اپنی مسجد کے صحن میں نماز استسقا ادا کریں گے، آپ تمام لوگ شرکت فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وسل عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.